اگر سونی مر چکی تھی تو پھر وہ کھنڈر والی لڑکی کون تھی؟ ایک روز رات کو میں نے پھر وہی پراسرار خواب دیکھا۔ حسب معمول میں اس کھنڈر میں موجود تھا۔ اس بار ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ میرے دل میں خوف کی ذرا بھی رمق پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ میری بے چین نظریں اس حسین دوشیزہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ آج کھنڈر میں چاندنی کم اور تاریکی زیادہ چھائی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے اس غیر انسانی جانور نما مخلوق کا خیال آیا تو میرے پورے وجود میں خوف کی لہر سی سرایت کر گئی تھی۔ ہر سو گہری ویرانی اور سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ لڑکی مجھے جس مقام پر ملی تھی وہ یہاں سے دور نہیں تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ میں خواب دیکھ رہا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ میں خواب میں ہوں۔ شاید اس لیے یہ سوچ کر میں نے اس مقام کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں وہ اداس سی ماہ جمال بیٹھی رو رہی تھی، اور بعد میں اس جانور نما حیت ناک مخلوق نے مجھ پر وحشیانہ غراہٹ کے ساتھ حملہ کر ڈالا تھا۔ خواب تو پھر خواب ہے۔ اگر اس بھیانک درندہ نما غیر انسانی مخلوق نے مجھ پر حملہ بھی کیا تو میرا خواب خود ہی ٹوٹ جائے گا۔ میں اس شکستہ اور اجاڑ کوٹھڑی نما کمرے کے جب نزدیک پہنچا تو مجھے اندر سے اس پری جمال کی سسکیاں لینے کی آوازیں سنائی دیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں اور میرے اندر بے اختیار اس کے شوق دیدار کی خواہش ابھری۔ پھر میں رکے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ اس بار وہ مجھے اپنے بالکل قریب سامنے ہی کھڑی مل گئی۔ وہ شکستہ انداز میں ایک ٹوٹے ہوئے ستون سے لگی کھڑکی کے سامنے آنکھیں موندے سسک رہی تھی۔ میں ایک لمحے کو خاموش سا کھڑا اسے تکنے لگا۔ بالکل وہی چہرہ تھا۔ میں نے دل میں سوچا، یہ وہی چہرہ تھا جس کی تصویر میں نے اس غمزدہ بوڑھے کے گھر دیکھی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں یہ پراسرار حسین دوشیزہ اس بوڑھے کی بیٹی سونی تو نہیں تھی، مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو مر چکی تھی، پھر یہ کون تھی؟ میں نے بہرحال پہلے ہی تہیہ کر رکھا تھا کہ اس پراسرار دوشیزہ سے اس کے بارے میں پوچھ کر رہوں گا۔ چنانچہ میں اس کے قریب بڑھا۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر اس نے غم زدہ سی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر چونک کر بولی، تم پھر یہاں آ گئے؟ ہاں اے اپسرا، تو نے میرے دل کا چین لوٹ لیا ہے۔ آج تجھے بتانا ہوگا کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، اور تو اس ویران اور اجاڑ کھنڈر میں یوں تنہا کیوں رہتی ہے؟ میں نے بے قراری سے کہا اور تنویمی انداز میں اس کے ذرا اور قریب آ گیا۔ اس نے میری طرف مجبور نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے یاقولی لبوں پر یہ خاموشی سی جنبش ابھری اور پھر کہنے لگی، اے نوجوان، میرے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ میں تو ایک بد نصیب لڑکی ہوں جو اپنوں سے بچھڑ کر ادھر آ گئی۔ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں، اے ماں پری، تو اپنوں سے کیوں کر بچھڑی؟ کس نے تیری جیسی حسین اور معصوم لڑکی پہ ظلم کیا؟ تیرے اپنے کون تھے؟ دیکھو، خدا کے لیے اس پراسرار راز سے پردہ اٹھا دو، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اگر تم سننا چاہتے ہو تو سنو۔ میں ایک پنج گرائی نامی گاؤں کی رہنے والی ہوں اور بابا موسیٰ کی اکلوتی بیٹی سونی ہوں۔ اس نے جیسے ہی اتنا بتایا، میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، میرا شبہ یقین میں بدل گیا۔ یہ اس بد نصیب بوڑھے کی بیٹی سونی تھی جس کی قبر پر وہ مجھے روتے ہوئے ملا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا تھا؟ اچانک میرے کانوں سے تیز چنگھاڑ کی آواز ٹکرائی۔ میں بری طرح دہل گیا۔ یہ اسی غیر انسانی مخلوق کی آواز تھی جسے میں یہاں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کی چنگھاڑ کی آواز پر سونی کی دلکش آنکھوں میں ایک خوف سا سایہ سمٹ آیا اور وہ اپنی کتھا بھلا کر مجھ سے نرم لہجے میں بولی، تم چلے جاؤ، ورنہ وہ جگدیش تمہیں مار ڈالے گا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے بھد 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 کی آواز سنائی دی۔ خود میں بھی دہل گیا۔ جگدیش شاید اس خوفناک غیر انسانی مخلوق کا نام تھا، مگر میرا دل سونی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں اس کے باپ سے ملا ہوں اور اس کا باپ اسے یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ سونی، چل تو بھی میرے ساتھ۔ میں نے بے قراری سے اس کا ہاتھ پکڑ دیا۔ بھد 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 کی آواز لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ سونی میری بات پر پریشان ہو گئی اور بولی، تم چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی۔ نہیں، آج میں یہ راز جانے بغیر نہیں جاؤں گا کہ یہ پراسرار خواب صرف مجھے ہی کیوں نظر آتا ہے۔ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو صرف اور صرف تم ہی جانتی ہو۔
میرے قطعیت بھرے لہجے نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پھر کہنے لگی، یہ ناممکن ہے، نہ میں تمہارے ساتھ کہیں جا سکتی ہوں، نہ تم مجھے حاصل کر سکتے ہو۔ مگر سونی، میں تو تیرے بغیر مر جاؤں گا۔ تمہیں حاصل کرنا تو اب میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن چکی ہے۔ میں جذبات سے لبریز ہو کر بولا، اور میرے لہجے کی شدت اور تڑپ دیکھ کر سونی کے مسلح چہرے پر حیرت ناک اداسی طاری ہو گئی۔ پتہ ہے سونی، وہ میں تیرے باپ سے بھی ملا تھا، میں نے اسے اچانک بتا دیا۔ وہ چونک کر خوشی سے میری طرف تکنے لگی۔ ہاں سونی، وہ بیچارہ تیری قبر پر کھڑا رو رہا تھا۔ پھر مجھے جب اپنے گھر لے گیا تو تیرے کمرے میں دیوار پر لگی تیری تصویریں دکھا کر بولا تھا کہ یہ میری بیٹی کی تصویر ہے۔ میری بات پر سونی بری طرح چونکی، پھر اس کے چہرے پر شدید نفرت کے آثار ابھرے۔ میری قبر؟ یہ یقیناً اس کمینے جگدیش کی سازش ہوگی۔ وہ غصے سے دانت پیس کر بولی۔ سازش؟ کیا وہ بوڑھا تیرا باپ نہیں تھا؟ اور وہ قبر تیری نہیں تھی کیا؟ میں نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ وہ میرا بد نصیب باپ ہی ہے جس سے تم ملے تھے۔ وہ تصویریں میری ہی تھیں، میں ہی اس کی بیٹی تھی۔ مگر وہ اچانک کچھ کہتے کہتے رکی، اور اس لمحے مجھے ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ بدبخت انسان، تو پھر یہاں آن دھمکا؟ میں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ میرے سامنے چند قدموں کے فاصلے پر وہی جانور نما ایک آنکھ والا خوفناک درندہ کھڑا اپنی اکلوتی آنکھ سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس بار مجھے اس سے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ جواباً میں بھی اس کی ایک آنکھ کی طرف گھورتے ہوئے بولا، میں یہاں خود نہیں آتا ہوں۔ تو یہ شرارت یقیناً اس بڈھے کمالی شاہ کی ہوگی۔ دیکھ لوں گا میں اسے بھی اچھی طرح۔ میرا نام بھی جگدیش ہے۔ وہ ایک آنکھ والا جگدیش غصے سے دانت پیس کر بولا، پھر اپنی پچھلی ٹانگوں پر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرا خواب توڑنے کے لیے اب مجھ پر چھلانگ لگانے والا تھا، اس لیے میں فوراً ہی محتاط ہو گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے ایک دل ہلا دینے والی چنگھاڑ کے ساتھ مجھ پر جست لگائی تو میں یکدم جھکائی دے کر ایک طرف ہو گیا۔ وہ اپنی چھلانگ میں دور جا پڑا، مگر میں جیسے ہی پرے سرکا تو میرا پاؤں ایک پتھر سے رپٹ گیا۔ ایک شکستہ دیوار کے نوکیلے سرے سے میرا سر ٹکرا گیا۔ بے اختیار میرے حلق سے چیخ خارج ہو گئی، اور پھر میرا خواب ٹوٹ گیا۔ میں اپنی چارپائی پر اٹھ بیٹھا۔ اس بار میری کیفیت مختلف تھی۔ نہ میں لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، اور نہ ہی میرا جسم پسینے سے تر تھا۔ ہاں، البتہ مجھے اپنے سر میں درد ضرور محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بے اختیار درد والی جگہ پر ہاتھ رکھا تو مجھے چپچپاہٹ کا احساس ہوا۔ میرے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ چوٹ مجھے اس پر اسرار کھنڈر میں جگدیش کی جست سے بچنے پر دیوار سے ٹکراتے ہوئے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر زخم دھویا، ہلکا سا مرہم لگا دیا۔ میرے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ بہت سی ایسی باتیں تھیں جو میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں، جنہیں یکجا کر کے میں ان پر غور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بات کی تو مجھے تصدیق ہو چکی تھی کہ سونی اس بد نصیب اور غم زدہ بوڑھے کی بیٹی تھی، مگر سونی کی قبر سے متعلق سونی کا انکار مجھے تعجب آمیز الجھن میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ پھر اس بدبخت جگدیش کا کسی بوڑھے کمال شاہ کے بارے میں غصے کا اظہار کرنا اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کسی ایسے شخص سے ناراض تھا جو اس کی ٹکر کا تھا۔ مگر کمال شاہ کون تھا؟ میرے ذہن میں یہ نام اٹک کر رہ گیا۔ ساتھ ہی مجھے یہ اطمینان بھی ہو گیا تھا کہ سونی مری نہیں تھی۔ مگر پھر وہ قبر کس کی تھی جس کے قریب وہ بوڑھا کھڑا رو رہا تھا؟ اس نے آخر اتنے یقین سے کیسے کہہ دیا تھا کہ سونی مر چکی ہے؟ میں اس مردود جگدیش کو کوسنے لگا۔ اگر ذرا دیر اور وہ نہ آتا تو یقیناً سونی سے یہ راز بھی معلوم کر لیتا۔ سونی کا منمونا سا خیال آتے ہی میرے دل میں ایک بار پھر اس کی تڑپ جاگ اٹھی۔ میں سونی کے عشق کے لازوال میں بالکل غرق ہو چکا تھا۔ مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے میری زندگی کا سب سے بڑا اور اہم مقصد سونی ہی کو حاصل کرنا رہ گیا تھا، اور اب تو اسے حاصل کیے بغیر مجھے سکون بھی کہاں ملنا تھا۔ اچانک مجھے جگدیش کی ایک بات کا خیال آیا کہ جب میں نے اس سے کہا تھا کہ میں یہاں خود نہیں آتا ہوں تو وہ غصے سے دانت پیس کر بولا تھا، یہ شرارت یقیناً اسی بڈھے کمالی شاہ کی ہوگی۔ میں دماغ پر زور دیتے ہوئے سوچنے لگا
کہ واقعی کسی کمالی شاہ نامی بزرگ کی کرامات کی وجہ سے مجھے تقریباً ہر روز یہ خواب نظر آتے ہیں۔ کیا کمالی شاہ نامی یہ بزرگ مجھے کسی خاص مقصد کے لیے یہ پر اسرار کھنڈر والا خواب دکھاتا ہے؟ مگر اب میرے دل و دماغ کو ایک نئی خدبد لگ چکی تھی۔ میں نے سب سے پہلے سونی کے باپ سے ملنے کا ارادہ کیا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کی بیٹی سونی کس طرح فوت ہوئی تھی، یا پھر وہ قبر کس کی تھی۔ میں نے رات کا بقیہ پہر آنکھوں میں کاٹ دیا اور صبح سویرے سونی کے باپ کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ گھر پر ہی موجود اپنے کوٹھڑی نما گارے مٹی والے کچے کمرے میں ایک کھری چارپائی پر بیٹھا گڑگڑوں جما رہا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بھلا اسے یہاں پر رکھا ہی کیا تھا، اور کیا ہونا تھا وہاں پر، سوائے ایک غم زدہ بوڑھے باپ کے دکھوں کے؟ مجھے دیکھتے ہی بوڑھا خوش ہو گیا۔ آ پتر بیٹھ، اچھا ہوا تو آ گیا۔ تجھے دیکھ کر میرے دل کی اداسی قدرے کم ہونے لگتی ہے۔ پر تو نے حالے تک اپنا نام نہیں دسیا۔ میرا نام شوکت ہے بابا، شوکت حسین۔ میں کھاد والے اکبر خان کا بھتیجا ہوں۔ اچھا، تو اکبر خان کا پتر ہے؟ او یار، بھتیجا بھی بیٹے ہی کی طرح ہوتا ہے، وہ بولا۔ پھر اچانک جیسے اسے یاد آ گیا اور میری طرف دیکھ کر قدرے چونک کر بولا، کیا یہ وہی اکبر خان تو نہیں جس کی بیٹی رانی کھو گئی ہے؟ میں نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا تو وہ جلدی سے بولا، میں نے تو سنا تھا کہ اس پر کسی جن جھپٹ کا بھی اثر تھا۔ ہاں چچا، پتہ نہیں بیچاری رانی کدھر کھو گئی ہے۔ میں دکھی لہجے میں کہنے لگا، کہیں یہ اس شیطان کی کارستانی تو نہیں؟ اچانک بوڑھے نے خود کلامی انداز میں قدرے تفتیش سے کہا تو میں نے چونک کر پوچھا، چچا تم کس شیطان کی بات کر رہے ہو؟ کس کی کارستانی ہے یہ؟ میرے اچانک مستفسر ہونے پر وہ یکدم گڑبڑا گیا اور آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے جلدی سے بولا، نہیں کاکا، بس ایسے ہی زبان پھسل گئی تھی مجھ جھلے کی۔ نہیں چچا، تو نے بھی ایک شیطان کا ذکر کیا تھا، مجھے بتا میری رانی کو کس نے غائب کیا ہے؟ میں نے اصرار کیا تو اس کے جھریوں پر بھرے چہرے پر ہلکے سے خوف کے تاثرات رقصاں ہو گئے۔ میرا دل جانے کیوں بے طرح دھڑکنے لگا۔ پھر اسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا پا کر میں نے اس سے دوبارہ کہا، چچا مجھے بتانا یہ کس کی کارستانی ہے؟ دیکھ پھر میں بھی تجھے ایک بات بتاؤں گا تیری بیٹی سونی کے بارے میں۔ میں نے اسے بولنے پر اکسانے کی خاطر ایسا کہا تھا، مگر میری بات سن کر وہ افسردہ لہجے میں بولا، اب میں اپنی سونی کے بارے میں کچھ سن کر کیا کروں گا؟ وہ تو بیچاری اس دنیا میں رہی نہیں اب۔ چچا اگر میں تجھ سے کہوں کہ میں تیری بیٹی سونی سے روز ملتا ہوں تو… میں نے جیسے دھماکہ کر دیا۔ بوڑھے کا مرجھایا ہوا چہرہ متغیر سا ہو گیا۔ پھر غیر یقینی نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو سونی سے بھلا کیسے مل سکتا ہے؟ وہ تو بیچاری مر چکی ہے۔ نہیں چچا، میں خود سونی سے ملا ہوں۔ اس نے خود مجھ سے کہا تھا کہ میرے بابا کو یہ بتانا کہ میں مری نہیں ہوں، زندہ ہوں اور ایک شیطان کی قید میں ہوں۔ میں نے کہا تو بوڑھے کا چہرہ یکدم کھل اٹھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے وہ غیر یقینی لہجے میں بولا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو خود ان بوڑھے ہاتھوں سے اس کی لاش قبر میں اتاری تھی۔ یہ جھوٹ ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ نہیں چچا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات کا یقین کر۔ میں نے پرجوش اعتماد سے اس سے کہا اور پھر دھیرے دھیرے اسے اپنے بار بار ایک ہی پر اسرار خواب کے بارے میں بلا کم و کاست تفصیل سے بتا ڈالا۔ وہ میری رام کہانی سن کر ایک لمحے کو دم بخود سا رہ گیا، پھر اگلے ہی لمحے اس کے جھری دار چہرے پر دیدنی مسرت کے آثار ابھرے تھے۔ دفعتاً بے قراری سے بولا، مجھے اب یقین آ گیا، تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے پتر، تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مگر پھر وہ کون تھی جسے میں نے قبر میں اتارا تھا؟ یہی بات تو مجھے تجھ سے پوچھنا ہے چچا۔ اب تو مجھے بتا کہ کیا سونی کو تو نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا؟ مگر اس سے پہلے یہ بتائے گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کس شیطان کی بات کر رہا تھا؟ میں نے پرزور لہجے میں اسے یاد دلایا تو وہ جلدی سے بولا، پتر میں تجھے شروع سے ساری تفصیل بتاتا ہوں کہ سونی کا کن حالات میں انتقال ہوا تھا۔ اس شیطان مردود کا ذکر بھی اس میں آئے گا، پھر تو خود ہی میری بات سمجھ جائے گا۔ لے اب سن۔ وہ چند ثانیے سانس لینے کے لیے رکا رہا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ہمتاً گوش ہو گیا۔ پھر وہ بتانے لگا، شوکے پتر، وہ جاڑوں کے ٹھٹھرتے ہوئے دن تھے۔
میری دی سونی میرا بڑا خیال رکھا کرتی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ میں نے دوسری شادی اس غرض سے نہ کی تھی کہ کہیں وہ بیچاری سوتیلی ماں کو قبول نہ کرے یا وہ اس کے بے اتنائی اور ظلم کا شکار نہ ہو سکے۔ بہرحال سونی کو میں نے باپ کے ساتھ ماں کا پیار دینے کی بھی کوشش کی تھی۔ وہ جوان ہوئی تو مجھے اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ شادی کے نام سے گھبراتی تھی۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ جانتی تھی کہ شادی کے بعد میں اکیلا رہ جاؤں گا، مگر اس کی شادی تو بہرحال کرنا تھی۔ خیر، ایک روز بہت دھواں دار بارش ہو رہی تھی۔ وہ رات کا وقت تھا۔ سونی کو میں نے اپنے کمرے میں ہی دوسری چارپائی پر سلا لیا تھا۔ وہ بیچاری بہت ڈرتی تھی۔ اچانک باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر اس قدر برستی ہوئی طوفانی رات میں بھلا کون آ گیا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر کہیں بیچارہ کوئی مسافر نہ ہو، میں نے اس کی مدد کرنے کی خاطر دروازہ کھولنے کا ارادہ کر لیا۔ بابا دروازہ مت کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں باہر کون ہے، سونی نے خوف زدہ سے لہجے میں کہا تو اس کا باپ مسکرا کر بولا، نیت جھلیے، اپنے بابا کے ہوتے ہوئے کیوں ڈرتی ہے؟ مجھے دیکھ تو لینے دو، باہر کون ہے؟ بیچارہ کوئی مسافر ہوگا۔ یہ کہہ کر اس کا باپ کمرے سے نکلا اور ایک بوسیدہ سی بوری اوڑھ کر کچے صحن میں جمع شدہ برساتی پانی میں شپ شپ کرتا ہوا دروازے کے قریب آیا اور بآواز بلند پوچھا، کون ہے بے؟ اس کی آواز شاید شراٹے دار بارش اور بادلوں کی گرج چمک میں دب گئی تھی، کیونکہ باہر سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں پوچھا، کون ہے بے؟ دروازہ کھولو، میں ایک مسافر ہوں، رات گزار لوں گا تو صبح ٹر کے چلا جاؤں گا۔ دوسری طرف سے آواز ابھری۔ بابا کو اپنا انداز درست محسوس ہوا۔ پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک شخص سیاہ کھدر کی چادر کی بکل مارے کھڑا تھا۔ بابا نے لالٹین اوپر کر کے اسے دیکھا۔ اس نے اپنا پورا وجود حتیٰ کہ چہرے تک چادر میں ڈھانپ رکھا تھا، البتہ چہرے والی جگہ سے دیکھنے کے لیے کونا ذرا سا ہٹا ہوا تھا۔ دروازہ واہ ہوتے ہی وہ گڑاب سے اندر آ گیا۔ بابا نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور اسے دوسری کوٹھری میں لے جا کر وہاں پر بٹھا دیا۔ یہاں کچے میں فرش میں صرف ایک بوسیدہ سی دری بچھی ہوئی تھی۔ مسافر نے اپنے کاندھے پر ایک بکچی بھی اٹھا رکھی تھی اور وہیں دری پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ بابا اسے دیکھ کر بولا، کچھ کھایا پیا ہے یا لا دوں کچھ؟ روٹی اور ساگ پڑا ہوگا، لا دے پھر، بھوک تو لگی ہے مجھے، مسافر نے کہا۔ بابا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ چند ثانیے کھڑا اس بات کا منتظر رہا کہ وہ مسافر اپنے چہرے سے ذرا چادر ہٹائے تو اسے ایک نظر دیکھ لے، مگر بابا کو حیرانی ہوئی کہ اندر کوٹھڑی میں آنے کے باوجود اس نے اپنے چہرے تک سے بھی چادر ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دوسری بات اس نے یہ بھی محسوس کی تھی کہ باہر اس قدر سردی پڑ رہی تھی، مگر مسافر ذرا بھی سردی میں کپ کپاتا ہوا دکھائی نہیں دیا تھا، جبکہ خود بابا کو اپنا خون سردی کی وجہ سے رگوں میں برفاب بنتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تک مسافر کی عمر کے بارے میں بھی یہ اندازہ قائم نہیں کر سکا تھا۔ بہرطور وہ اسے وہاں چھوڑ کر اپنی کوٹھڑی میں آ گیا۔ سونی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کون تھا بابا؟ کوئی مسافر ہے بیچارہ، مگر ہے بڑا عجیب، بابا نے کہا، پھر کہنے لگا، دیے تو ایسا کر ایک چراغ اور جلا دے، وہ بیچارہ اندر اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہوگا، اور ہاں، جا کر وہ رات والی جو کی روٹی اور ذرا بچا ہوا ساگ رکھ کر مجھے لا دے، میں اسے دے آؤں۔ اب کیا روٹی بھی کھائے گا؟ سونی نے منہ بسور کر کہا، نہ دیے نہ، گھر آئے مہمان کو ایسا نہیں کہتے ہیں، جا پتر شاباش، بابا نے اسے پیار سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اور سونی فرما برداری سے سر ہلاتی ہوئی کوٹھڑی سے نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ روٹی کا چھابا لے کر آئی تو کیا دیکھتی ہے، اس کا باپ اسی چارپائی پر لیٹا خراٹے لے رہا تھا۔ یہ لو، بابا تو سو گیا، اب کیا کروں میں؟ بابا کو جگاؤں یا پھر خود ہی اس مسافر کو روٹی دے آؤں؟ سونی نے کھڑے کھڑے سوچا، پھر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ بابا کو نہ جگائے، بیچارے کی پہلے ہی نیند خراب ہو گئی تھی۔ پھر صبح تڑکے وہ کام پر کھیتوں میں چلا جاتا تھا۔ چنانچہ سونی روٹی کا چھابا اور لالٹین لیے جھجکتے ہوئے دوسری کوٹھڑی کے دروازے کے قریب پہنچی تو ذرا ٹھٹک سی گئی۔ اسے اندر کمرے سے روشنی سی آتی نظر آ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، لالٹین تو اس کے پاس موجود تھی اور بابا نے اسے چراغ لانے کو بھی کہا تھا، مگر تیل نہ ہونے کی وجہ سے سونی لالٹین ہی لے آئی تھی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ مسافر کے پاس یہ کس قسم کی روشنی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کے مختصر سے سامان میں
موم بتی وغیرہ رکھی ہو جو اس نے بعد میں جلائی ہو۔ سونی اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مسافر کو دوسری طرف رخ موڑے بگچی میں کچھ تلاش کرتے ہوئے پایا۔